پاکستان میں زیادہ تر سیاسی رہنما عوام کو بیوقوف سمجھتے ہیں، اسی لیے جب یہ اقتدار سے باہر ہوتے ہیں تو عوام سے بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں، لیکن جب اقتدار میں آتے ہیں تو بڑی ڈھٹائی سے خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے تحریک انصاف سے اقتدار چھیننے کے لیے مہنگائی کو اپنا بیانیہ بنایا۔ میاں نواز شریف لندن میں بیٹھ کر پیٹرول کی قیمت میں معمولی اضافے کو ڈاکہ مارنے کے مترادف قرار دیا کرتے تھے۔ اسی طرح مریم نواز اور شہباز شریف سمیت دیگر رہنما کیا کہا کرتے تھے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ ڈیفیسٹ جو ہے وہ دن رات بڑھ رہا ہے اور ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، نہ یہ ڈالر کو کنٹرول کر سکے، نہ یہ مہنگائی کو کنٹرول کر سکے، نہ یہ غربت کو کنٹرول کر سکے، نہ یہ بے روزگاری کو کنٹرول کر سکے۔ ان کے بس میں ہے کیا جناب اسپیکر؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ انکمپٹنٹ لیتھارجک منحوس حکومت پاکستان کی تاریخ میں آج تک نہیں آئی۔ مجھے آج ایک عام ریڑھی والے کی فکر ہے جس کی بچی بھوک سے بلک رہی ہے، مجھے اس غریب آدمی کی بے بسی پر رونا آتا ہے جس کی ماں ایڑیاں ڈگر ڈگر کر دوائی کے لیے ترس رہی ہے۔ ملک کو گبوں کا رکھ دیا ہے، آپ کی اکانومی تباہ ہو گئی ہے، فائنینشلی آپ بالکل دیوالیاپن کے کنارے کھڑے ہیں۔ کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جس میں یہ ملک ہمیں ڈوبتا ہوا نظر نہ آ رہا۔ آپ نے اس ملک پہ پیٹرول بم گرا دیا، گیس مہنگی، بجلی مہنگی، کھانے پینے کی اشیاء مہنگی، اور یہ صرف اور صرف آپ کی تاریخی نااہلی اور ناکامی کی وجہ سے۔ آئے میرے ساتھ کسی سبزی منڈی میں چلے، میرے ساتھ کسی بھی دکان پہ چلے، کسی کریانہ سٹور پہ چلے، کسی غریب کے گھر میں چلے اور دیکھیں کہ وہاں حالات کیا ہیں۔ پاکستان کے عوام سے اور بالخصوص فیصلہ آباد کے عوام سے استدعا کروں گا، آج عوام کو ہر جگہ پہ سڑکوں پہ آنا چاہیے۔ ایک دکان سے چینی کا تھیلا لیا ہے، یہ 1 کلو چینی ہے، یہ اس کی رسید ہے 90 روپے۔ اس ڈاکے کے ذمہ دار عمران خان، عثمان بزدار، حفیظ شیخ اور اسد عمر ہیں۔ تیل کی قیمتیں جو بڑھ رہی ہیں تو وہ رات کے اندھیرے میں بڑھ رہی ہیں۔ اب بتائیں کہ رات کے اندھیرے میں تو ڈاکے پڑتے ہیں، اس لیے عوام کی جیبوں کو بہت بڑا ڈاکہ ہے۔ پھر اسی گٹھ جوڑ نے عمران خان کی حکومت کو گھر بھیج کر اقتدار کے مزے لوٹے اور عوام کو مہنگائی کے دہتے انگاروں پر لٹا دیا۔ بات یہی ختم نہیں ہوئی بلکہ جنرل الیکشن 2024 سے قبل مہنگائی میں کمی اور بجلی کے مفت یونٹس کے وعدوں کا چنن بیچنے والوں نے دوبارہ اقتدار میں آ کر ایک بار پھر غریب عوام کو ریلیف دینے کے بجائے ان کی کھال اتارنا شروع کر دی ہے۔ شہباز شریف کی اتحادی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 1 ماہ کے دوران دوسرا اضافہ کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ حکومت پیٹرول اور ڈیزل دونوں پر پہلے ہی 60 روپے فی لیٹر ڈیولپمنٹ لیوی وصول کر رہی ہے، جو کہ ملکی قانون کے تحت لیوی وصول کرنے کی آخری حد ہے۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت تحریک انصاف کی حکومت کے خاتمے یعنی اپریل 2022 میں 150 روپے تھی۔ تو کیا میاں نواز شریف اب یہ بتائیں گے قوم کو کہ عوام کی جیب پر ڈاکہ کون ڈال رہا ہے؟ مارچ کے مہینے میں نیپرا نے ماہانہ اور سہ ماہی فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام پر ایک ہی دن میں 2 بار بجلی کے نرخوں میں اضافے کی منظوری دی۔ پھر شہباز شریف کی نو منتخب حکومت نے عید الفطر سے قبل شہریوں کے لیے بجلی 4 روپے 92 پیسے فی یونٹ مزید مہنگی کر دی، اور اب ایک بار پھر اتحادی حکومت بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کرنے جا رہی ہے۔ حالانکہ تحریک انصاف کے دور یعنی اپریل 2022 میں فی یونٹ بجلی کی قیمت 9 روپے 50 پیسے تھی، جس میں پی ڈی ایم حکومت نے 73% اضافہ کر کے فی یونٹ بجلی 16 روپے 48 پیسے تک پہنچا دی تھی۔ 7 اپریل کی ایک رپورٹ کے مطابق عالمی بینک نے کہا کہ پاکستان میں بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافے نے مہنگائی کو 50 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچا دیا۔ تو کیا میاں نواز شریف اب یہ قوم کو بتائیں گے کہ عوام کی جیب پر ڈاکہ کون ڈال رہا ہے؟ دوسری طرف رواں ماہ اپریل میں ملک میں مہنگائی کی مجموعی شرح 45.36% تک پہنچ گئی، جبکہ تحریک انصاف کی حکومت کے اختتام پر پاکستان میں مہنگائی کی شرح 12.7% تھی۔ تو کیا میاں نواز شریف اب یہ قوم کو بتائیں گے کہ عوام کی جیب پر ڈاکہ کون ڈال رہا ہے؟ یاد رہے کہ 13 جماعتی اتحاد پی ڈی ایم 1 نے عمران خان کی سابق حکومت کے خلاف مہنگائی کو بنیاد بنا کر زمین و آسمان ایک کر رکھا تھا۔ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما مہنگائی کو تحریک انصاف کی حکومت کا گناہ کبیرہ قرار دیتے تھے، لیکن جب انہوں نے خود اقتدار سنبھالا تو پاکستان کے عوام پر مہنگائی کا وہ پہاڑ توڑا جس کی مثال پاکستان کی پوری تاریخ پہ نہیں ملتی۔ ملک پر چڑھے قرض میں اضافہ، جبکہ بیرون ملک پاکستانیوں کی جانب سے رقوم بھیجنے میں کمی کا رجحان دیکھا گیا۔ تحریک انصاف کی حکومت کے خاتمے کے روز ڈالر کی قیمت 184 روپے تھی، جو 9 اگست 2023 کو پی ڈی ایم 1 حکومت کے خاتمے کے دن 287 روپے ہو چکی تھی۔ عمران خان کی حکومت کے آخری چند ماہ میں فی کلو آٹے کی قیمت 58 روپے اور فی کلو چینی کی قیمت 88 روپے تھی۔ اب شہباز شریف کے دوسرے دور میں آٹا 123 روپے فی کلو اور چینی 150 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہی ہے۔ تو کیا میاں نواز شریف اب یہ قوم کو بتائیں گے کہ عوام کی جیب پر ڈاکہ کون ڈال رہا ہے؟